کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر بتا دیا ہیرو ہیروئن کو مت دیکھنا، میں تم کو بتاتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلو گے تو مجھے پالو گے۔ تو فرمایا کہو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور پھر بتا دیا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ جماعت ہے کہ ان کے راستے پر چلو گے تو بھٹک نہیں سکتے، منزل مقصود تک تم پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ہمیں جانا تو ہے جنت میں انشاءاللہ۔ میں اتوار کے روز ایک بہت بڑے اجتماع میں جو دوراجی میں ہونا ہے، اس میں انشاءاللہ العظیم میں بتاؤں گا جنت کس کے لیے۔ بہت سستی جنت آپ نے اور ہم نے سمجھ لی، بہت ایزی۔ دنیا کا ایک مکان بنانا ہو تو زندگی پوری لگ جاتی ہے، تب جا کے ایک مکان بنتا ہے، اور جنت دنیا میں گناہ کر کے ہم کو مل جائے گی۔ اتنی سستی ہم نے جنت سمجھ لی۔ اسی کو قرآن نے عقلی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا ایزی ہم نے سمجھ لیا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، اتنا ایزی ہے جنت میں چلا جانا؟ اگر اتنا ہی ایزی ہوتا جنت میں چلا جانا تو پھر اتنی مصیبتیں صحابہ نے کیوں جھیلی، اتنی تکلیفیں اولیاء کرام نے کیوں برداشت کی، یہ سب کیوں ساری تکلیفوں کو جھیلے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے اور اتنی آسان نہیں ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بڑی تکلیفوں کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے جنت تمہارے ہاتھوں میں آ سکتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اور حیرت کی بات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ لیکن نہ راستہ جانتے ہیں، نہ اندر سے اس راستے پر چلنے کا کوئی جذبہ ہے، لپ سروس سے، زبان سے۔ کیا کبھی زندگی میں آپ نے ایسی بھی نماز ادا کی کہ جب اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم پڑھے ہوں تو اندر سے ضمیر یہ کہے کہ اب باہر نکل کر میں گمراہوں کے راستے پر نہیں، میں اس راستے پر چلوں گا جو اللہ والوں کا راستہ تھا؟ شاید زندگی میں کوئی نماز ایسی ہماری ہوئی ہو، بلکہ حال تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھے اور باہر نکل کر کوئی لڑکی نکلی تو گھورنا شروع کر دی، اتنی دیر بھی نماز کا اثر نہ رہا۔ تو سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے، اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کوئی ایکسکیوز ہمارا اللہ کے پاس نہ رہے، اس کے لیے اللہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ہدایت کے لیے پہلے اللہ نے اپنے اندر انسان کی ذات کے اندر ہدایت کا راستہ رکھ دیا، اور دوسرا اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی راہیں بتائیں، اور تیسرا ذریعہ کیا رکھا؟ قرآن مقدس، قرآن مقدس۔ اور پھر آپ دیکھیں اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ نے لیا، یہ کیوں لیا جانتے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش تھی، ٹینشن تھا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، یا ان کے زمانے کے اندر ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بدل دیا گیا، یا ان کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی کتابوں کو بدل دیا گیا۔ تو اب ہر نبی کے بعد ایک نبی آنے والے تھے، دوسری کتاب آ گئی۔ سرکار کو ٹینشن یہ کہ میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں اور مجھ پر جو کتاب نازل ہوئی
اس کے بعد اب کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے. جب نبی ہی نہیں آئیں گے تو کتاب کہاں سے نازل ہوگی؟ اور اگر یعنی یقیناً کتاب نازل نہیں ہوگی، لیکن دیگر انبیاء کرام کی کتابوں میں جس طرح سے تحریف ہو گئی، جس طرح سے تبدیلی ہو گئی، اگر میرے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے اندر بھی میرے بعد لوگوں نے تبدیلی پیدا کر لی تو میری امت کو سیدھا راستہ کہاں سے ملے گا؟ تو میرے کریم کو اپنے محبوب کا درد اتنا پیارا لگا، فرمایا محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلے کے انبیاء کی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی اس لیے کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن اے محبوب قرآن کی حفاظت کا ہم ذمہ لیتے ہیں. جیسا نازل ہوا تھا تب سے لے کر قیامت تک یہ کتاب ایسی ہی رہے، تاکہ یہ امت ہدایت پا سکے، یہ امت سیدھے راستے پر چل سکے، اس امت کو بھٹکنے کی ضرورت نہ ہو اس کتاب کی. اسی لیے قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اسی لیے قرآن نے کہا ھدی للمتقین، اسی لیے قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب یہ مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد صرف ہائی لائٹ کچھ باتیں آپ کے ذہن کے اندر بٹھا دوں. یا اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اندر سے ہمارا ضمیر بھی بتاتا ہے کہ بھلا اور برا کیا ہے، پھر بھی ہم بھٹک جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نے کس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن نے کس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے، پھر ہم سیدھے راستے پر کیوں نہیں چل پاتے؟ آخر ہمیں کیوں راستہ نہیں ملتا؟ تو پھر قرآن نے مینشن کیا کہ راستہ ملتا کسے ہے. تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لو، تمہیں راستہ مل جائے گا. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں. ہاتھ گاڑی چلانے والا کہے کہ میں ڈاکٹر کیسے نہیں بن سکتا، تو اس کو کہا جائے گا تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نا، پہلے یہ کتابیں پڑھ، ایگزام اسکول کے اندر ایڈمیشن لے، یہ سارے پروسیجر کر، تو بھی ڈاکٹر بن جائے گا. لیکن تم بول کے میں پارٹی والا بن کر کے ڈاکٹر بنوں، یہ مزدوری کروں گا لیکن پڑھوں گا لکھوں گا کہنے ڈاکٹر بن جاؤں گا، تو نہیں. ایسے ہی قرآن نے کچھ اوصاف بتائے کہ اگر وہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو گئے تو پھر یہ قرآن تمہیں اس طرح سے راستہ دکھائے گا کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں اس طریقے سے راستہ دکھا ہی نہیں سکتی، بلکہ اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو تم قرآن سے تلاش کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو. وہ کون سی چیز ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے. آپ کہیں گے میں بھی مومن ہوں، بس اپنے مومن ہونے کے حوالے سے ایک آیت کے اعتبار سے کہ ہم پورے مومن ہیں، کچے مومن ہیں، نام کے مومن ہیں، کیسے مومن ہیں، صرف ایک آیت کے ذریعے سمجھیں. میں کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میں قرآن کا ڈائریکشن. ایک آیت اللہ نے واضح طور پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن تو وہی ہے، یہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. مومن تو وہی ہے جس کے سامنے اللہ ذکر کیا جائے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے. یہ مومن ہے. کانپتا ہے کبھی ہمارا دل؟ اور جب کانپے گا نہیں تو راستہ ملے گا کیسے؟ اور صحابہ کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، ان کے سامنے لفظ اللہ کہا جاتا تھا کہاں اٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے، اس کی قوت کے بارے میں جانتے تھے، اس کا سمیع ہونا جانتے تھے، بصیر ہونا جانتے تھے، جبار ہونا جانتے تھے، قہار ہونا جانتے تھے. یہ سب کچھ وہ جانتے تھے، اس لیے وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے. جس طریقے سے آج کا مسلمان جیسے ہی کہہ دیا جائے ای ڈی والے آئے کانپنا شروع کر دیتا ہے، بیپاری کے سامنے کہا جائے آئی ٹی والے آئے کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کرے گا کیا. لیکن ہم اپنے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے اللہ کا نام سن کے کانپتے نہیں کانپتے. اگر ہم جان لیتے کہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت و قوت کیا ہے، تو جب کبھی اللہ کہا جاتا تو اندر سے ضمیر کہتا سنبھل کر کے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بایزید بستامی علیہ رحمہ
جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے وہ کانپتے تھے، چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. کسی نے پوچھا حضور کہیں اور جانے کے لیے آپ اس طریقے سے زرد چہرہ آپ کا نہیں ہوتا، مسجد میں جب جانا ہوتا ہے تو آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے تجھے کیا معلوم میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں، کس کے گھر جا رہا ہوں، تجھے کیا معلوم. یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب معرفت توحید نصیب ہو جائے، معرفت الہی نصیب ہو جائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے کہا ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اسی طریقے سے یہ کتاب کس کے لیے ہدایت کی ہے؟ ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے. تو اس کتاب سے سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے زیادہ راستہ اس کتاب سے جس بندے کو ملتا ہے وہ بندہ ہے جس کے سینے میں صحیح معنوں میں ایمان بھی ہو اور جس کے دل کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر بھی موجود ہو. اب ہدایت کسے نہیں ملتی؟ ذرا اسے بھی سن لیجیے گا تاکہ پتہ چل جائے، اور پھر ہم اپنے بارے میں خود جائزہ لے لیں. حالانکہ بہت آیتیں اس پر ہیں، لیکن بس ایک آیت پر روشنی ڈال دو. ہدایت کس سے نہیں ملتی؟ پھر اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں جو راستہ نہیں ملتا تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ خامیاں ہمارے اندر ہیں. آئیے ایک آیت پیش کرتا ہوں. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا جو فضول خرچی کرنے والا ہو اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو. دیکھو اپنے آپ، کہیں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا جو ظلم کرنے والے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ان لوگوں سے متعلق ہے جن لوگوں نے کفر کی وادیوں میں اپنی زندگی گزاری. لیکن اگر ان کفر کی وادیوں میں زندگی گزارنے والوں کے اوصاف اگر ہماری زندگی میں بھی آ جائیں تو ہم بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے قاصر ہو جائیں گے، ہم بھی قاصر ہو جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایکسکیوز قیامت میں آپ اور ہم پیش نہیں کر سکتے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. آپ کو سب چیزوں کی معلومات حاصل ہو گئی اس لیے کہ آپ کو انٹریسٹ اس کے اندر تھا، دلچسپی تھی، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں آپ کو انٹریسٹ تھا ہی نہیں، اس لیے معلومات نہیں ہوئی. آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کریں. بالکل، آپ کو اگر شوق ہوتا کہ نماز میری درست ہو تو مسئلہ سیکھنے کے لیے نکلتے. آپ کے دل میں تڑپ ہوتی کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مجھے قرآن سیکھنا چاہیے، یہ جذبہ ہوتا تو آپ قرآن سیکھ لیتے. لیکن آپ نے تو یہ جذبہ نہیں، مال کمانے کا جذبہ ہے، اسی طرف توجہ ہے، اسی طرف دھیان ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مختصراً یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو، بے شک یہ کتاب سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. تم جس فیلڈ کے اندر بھی سیدھا راستہ دیکھنا چاہو یہ کتاب تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی. ڈاکٹر بننا چاہو پڑھائی کرو، لیکن اگر سیدھا راستہ کہ کس طریقے سے میڈیکل کے جو ہے وہ پروفیشن کو سیٹ کیا جائے تو یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا. تم کو دوسری فیلڈ کے اندر سیدھا راستہ تم کو چاہیے، یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا. یہ اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ہر چیز کا تذکرہ قرآن میں؟ جی صاحب، تبیان لکل شیء، میرے مولا نے واضح طور پر فرما دیا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، واضح طور پر فرما دیا. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے وہ قومیں جو قرآن پر ایمان نہیں لائیں وہ تو قرآن کی آیتوں پر ریسرچ کر رہی ہیں، اور جو قوم قرآن پر ایمان لائی وہ پکچر دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، وہ گناہوں میں لگی ہوئی ہے، اس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. سوچ بدلو، فکر بدلو. قرآن ثواب کمانے کی کتاب ہی نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے کی کتاب ہے. اس کتاب سے جو اپنے تعلق کو مضبوط کر لے
پھر یہ کتاب اسے بھٹکنے نہیں دیتی اور صرف دنیا ہی کا اس کو دنیا میں ہی کامیابی کا پروانہ نہیں، بلکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ قیامت میں بھی کوئی ادھر ادھر اس کتاب کا پڑھنے والا ہوگا نا تو یہ کتاب پہنچ جائے گی، ادھر ادھر نہیں، تجھے سیدھا جنت ہی میں جانا ہے، میں لے کر کے جاؤں گی۔ اسی لیے حضور فرماتے الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے، لڑیں گے اللہ سے، یہ مجھے پڑھتا تھا مولا اسے جہنم میں کہاں بھیج رہا ہے، میں اسے جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، اس سے تعلق مضبوط کرو، اس سے رشتہ مضبوط کرو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا انٹریسٹ پیدا کریں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ، اس سے دلچسپی پیدا کریں، اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس سے اپنے پرابلمز کا سولیوشن جس طریقے سے کنز الایمان کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے، اپنے پرابلمز کا سولیوشن اس کے اندر نکالیں۔ آپ کمزور ہیں نا، طاقت چاہیے، پڑھیے قرآن، آپ کو طاقت مل جائے گی۔ آپ بیمار ہیں، شفا چاہیے، پڑھیے قرآن، آپ کو شفا مل جائے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، روزی چاہیے، پڑھیے قرآن، آپ کو اللہ روزی عطا کر دے گا۔ یہ کتاب ہر پرابلم کا سولیوشن ہے، اور سیدھا راستہ، کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رجوع الی القرآن کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔